ٹاپک دین اسلام قبول کرنے کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن نجات اور کامیابی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. اس ٹاپک پہ کچھ آیات ہیں. آیت نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور یہود و نصارہ اہل کتاب نے جو اس قرآن کے آ جانے کے بعد اس سے اختلاف کیا تو آپس کی ضد کی وجہ سے، جو انسان کی انسٹنکٹ میں ہوتی ہے، جس کو ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا گیا ارج ٹو ڈومینیٹ. ہر شخص کی خواہش ہے کہ میرے پیچھے لوگ چلیں، میں کیوں کسی کے پیچھے چلوں. اسی چیز نے علماء یہود اور نصارہ کو قرآن پاک ماننے سے انکار کرنے پر مجبور کیا. ادروائز آج بھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے تورات میں ڈیوٹرانومی چیپٹر کتاب الاستثناء اس کی باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 موجود ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پریڈکشن ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند نہیں ہے وہ، کیونکہ ان کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی اور ان کی زندگی میں بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے. موسیٰ علیہ السلام پر بہت زیادہ لوگ ایمان لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت لوگ ایمان لے کر آئے. عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، حضرت موسیٰ کے بھی والد تھے. تو یہ کافی ساری سملیرٹی موسیٰ علیہ السلام کی حضرت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنتی ہیں. میں نے اس سے ڈیٹیل سے پہلے ایڈریس کی ہوئی ہیں چیزیں. اور دوسرا نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے انجیل، اس میں جو گاسپل آف جان ہے، یوحنا کی انجیل باب نمبر 14، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن کے بارے میں ہے کہ اے میرے حواریو، میرا دنیا سے تو جانا تمہارے لیے رحمت ہے، میں جب جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی فرمائے گا، اور وہ تمہیں میری ہی باتیں یاد کروائیں گے اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے. یہ پریڈکشن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری اترتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا. تو اہل کتاب نے اختلاف کیا واضح علم قرآن کے آ جانے کے بعد، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو جو کوئی اللہ کے ساتھ آیات کے ساتھ کفر کرے گا، اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے. بڑی دھمکی ہے اس کے اندر. آیت نمبر 6 سورہ آل عمران آیت نمبر 85. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوا اور اسی حال میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہو گیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم اس سے اس کا دین کبھی قبول نہیں کریں گے اور وہ شخص خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے حضور قیامت والے دن پیش ہوا. بولے اعوذ باللہ تعالی. آیت نمبر 7 سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قیامت والے دن وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ کافر تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے. اسلام از دا اونلی acceptable religion in the sight of Allah. آیت نمبر 8 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور سب سے بڑا اس کا تقاضا کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرنا. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، قادیانی، ان نسبتوں کے ساتھ نہیں، مسلمان، مسلم مرنا، اللہ کے فرما بردار کی حیثیت سے مرنا. یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی زمانے کے اندر محدثین نے اہل سنت کی ٹرمنالوجی یا اصحاب الحدیث کی یوز کی، لیکن ایز اے فرقہ کبھی نہیں اس کو استعمال کیا. کوئی نہیں دکھا سکتا کسی محدث نے یہ باب باندھا ہو کہ فلاں فرقہ، کیونکہ فرقے تو دوزخ میں جائیں گے. اسلام کی فکر فرقہ نہیں ہے، وہ طائفہ منصورہ ہے. کامیاب کرو تو 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فرقہ نہیں تھے، وہ تو اوریجن تھے، ان سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ فرقے ہوئے.
فرقہ کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو.